ریاکاری کوئی عام گناہ نہیں، یہ ایک خاموش زہر ہے جو نیکی کے اندر چھپ کر پورے عمل کو کھا جاتا ہے۔ لغت میں ریا کہتے ہیں اظہار الشیء علی خلاف حقیقتہ، کسی بھی عمل کو اس کی اصل حقیقت کے خلاف ظاہر کرنا۔ اور شریعت میں ریا یہ ہے کہ صدقہ، نماز، زکوٰۃ اور کوئی بھی نیکی لوگوں کو دکھانے یا ان کی تعریف سننے کے لیے کرے۔ ریاکاری عموماً 3 صورتوں میں ہوتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ عمل کیے ہی لوگوں کے لیے جائے، دوسری یہ کہ عمل کیا تو اللہ کے لیے ہو لیکن دوران عمل نیت بدل جائے، اور تیسری یہ ہے کہ نیکی کر کے بعد میں اس کا چرچا صرف تعریف کے لیے کرنا۔ ریاکاری سے بچنا انتہائی ضروری ہے، جو کہ صرف تصور نہیں، جو کہ علم، مجاہدہ اور مراقبہ کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے تو اخلاص کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاخلاق تفرید الحق بالقصد فی الطاعۃ، اخلاص یہ ہے کہ اطاعت میں مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اس بات کو سمجھیے کہ قبولیت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کے علم و نظر کا استحضار ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلص وہ ہے جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر عبادات کو جتنا ہو سکے چھپانا چاہیے۔ کل قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، یعنی جس نے صدقہ کیا اور پھر اس کو اتنا چھپایا کہ کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ پھر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے بعد خود سے یہ سوال کریں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اگر کوئی نہ دیکھے تو کیا میں تب بھی کرتا۔ اب ان تمام باتوں کے بعد سب سے اہم چیز کہ ریا کے خیال سے بندہ اب عمل ہی چھوڑ دے۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کمال فرماتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا ریا ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ بس اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں دونوں سے بچا لے۔ بس دعا اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا آپ بھی کثرت سے پڑھا کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل اور پیغام حق کی ایک خالص آواز، اسلامک اسکالر قاری عبد المتین ربانی۔